السلام علیکم دوستو، کہانی گھر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار تجلیات کا ایک نورانی واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے بارش نور۔ آج سرکار کے ایک چہیتے صحابی کا انتقال ہو گیا۔ ایک پروانہ اس محفل نور سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا، جہاں عرش کی قندیل کا چراغ ہر وقت فروزاں رہتا تھا۔ مدینے کے چمنستان کرم میں اب بھی ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن عندلیبان چمن کے فروغ محبت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک پھول مرجھا گیا تھا تو ہر طرف سوگوار اداسیوں کی شام ہو گئی۔ بھیگی بھیگی پلکوں کے سائے میں جنازہ اٹھا تو غمگساروں کے ازدحام سے گلیوں میں تیر رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ خود کائنات ہستی کے سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے شدائی کی مفارقت سے بہت زیادہ غمگین و آبدیدہ تھے۔ مدینے کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں جب لوگ جنازہ لے کر پہنچے تو لحد تیار ہو چکی تھی۔ جنازہ اتارنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس لحد میں تشریف لے گئے اور اپنے نورانی ہاتھوں سے جنازے کو فرش پر لٹایا۔ سرکار کی صدائے رحمت پر ہر شخص مچل کر رہ گیا کہ کاش مرنے والے کی جگہ پر ہم ہوتے اور سرکار کے قدسی ہاتھوں سے ہماری لاش سپرد خاک کی جاتی۔ جس کی لحد میں جنازے سے پہلے رحمت یزدانی اتر آئی ہو، اگر اس پر رشک نہ کیا جائے تو اس بڑی کائنات میں اس سے زیادہ اور قسمت کا دھنی کون ہو سکتا تھا۔ مراسم تدفین سے فارغ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس کی طرف واپس ہوئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا خیر مقدم کیا۔ روح زیبا پر نظر پڑتے ہی ارمانوں کا غنچہ کھل اٹھا اور چشمہ نور کی سطح خاموش پر موجوں کی کرن پھیل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حیرت کے مارے کھڑی تھی۔ زبان خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں کسی مخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب مچ رہا تھا۔ کبھی سرکار کے پیراہن کو دیکھتی اور کبھی روح انور پر نظر ڈالتی۔ اسی عالم تحیر میں سرکار کے بالکل قریب پہنچ گئی اور سر سے پیر تک سرکار کے پیراہن شریف کا جائزہ لیا۔ آج ان پر حیرت کا ایک ایسا کیف طاری تھا کہ زبان نہیں کھل رہی تھی اور اندر ہی اندر دل کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ تلاش اور طلب کی حیرانی کا یہ عالم تھا کہ لب ہائے گہر ریز کو جنبش ہوئی اور سرکار نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ تمہاری جستجو کا یہ اضطراب بتا رہا ہے کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ تمہاری نگاہ سے ضرور گزرا ہے، ورنہ اس سے پہلے اپنی آمد کے موقع پر تمہاری مسرت کے ساتھ حیرت کا یہ عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس سوال پر ام المومنین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ فرتے شوق میں عرض کیا، سرکار آج آپ کے قبرستان تشریف لے جانے کے بعد بڑے زور کی مسلح دار بارش ہوئی ہے۔ مدینے کے سارے ندی نالے جل تھل ہو گئے ہیں، ہر طرف سیلاب امڈ آیا ہے، لیکن حیرت ہے کہ نہ قبرستان میں چھپنے کی کوئی جگہ ہے، نہ آپ کے ساتھ بارش سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان تھا۔ آخر اتنی مسلح دار بارش کہاں گئی؟ نہ آپ کے چہرے پر بوند کا کوئی اثر ہے، نہ بالوں میں نمی ہے، نہ پیراہن میں تر ہوا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا واقعہ صرف میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ عالم اسباب کی کڑیاں ملاتی ہوں تو ایک کڑی بھی نہیں مل رہی۔ اس عالم تحیر میں آج مجھ پر بے خودی کا ایک کیف طاری ہے۔ حضرت ام المومنین کا یہ جواب سن کر سرکار نے پھر ارشاد فرمایا، واقعہ غلط نہیں ہے، ضرور تمہاری آنکھوں نے برستے ہوئے بادل دیکھے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ میں حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں، تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم نے میرے استعمال کا کوئی کپڑا تو اپنے سر پر نہیں رکھ لیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کیا، آپ کی وہ یمنی چادر
جس کے جرمٹ میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، اسے دوپٹے کی طرح البتہ میں نے سر پر ڈال لیا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دینے کے بعد ام المومنین گوش برا آواز ہو گئیں۔ نہایت بےتابی کے ساتھ وہ حقیقت کی نقاب کشائی کا انتظار فرما رہی تھی کہ رحمتوں کے پھول برساتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، یہ وہ بارش نہیں تھی جو آسمان کی کالی گھٹاؤں سے برستی ہے، جس سے کپڑے بھیگتے ہیں اور زمین نم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ وہ بارش نور تھی جو عالم غیب میں ہر آن مجھ پر برستی ہے۔ میرے نورانی جسم سے مس ہونے والے کپڑے کو جو ہی تم نے سر پر رکھا، عالم غیب کے سارے حجابات اٹھ گئے، وہ تمہاری آنکھوں نے عالم قدس سے برسنے والی بارش کا مشاہدہ کیا۔ اللہ اکبر! سوچنے کا مقام ہے کہ جس رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے لگی ہوئی چادر کا یہ فیضان ہے کہ اس کے سائے میں غیب کے دروازے کھولتے ہیں، نظر کے حجابات اٹھ جاتے ہیں، خود اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ غیب کا کیا عالم ہوگا۔